الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى عز وجل في كلامه المجيد: كلا وعد الله الحسنى. وقال في مقام آخر: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد. وقال في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بعد از حمد صلاة نبی پاک صاحب دوزاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شاکر بندہ بنتے ہوئے شکر گزار ہوں. مولا نے مجھے موقع دیا. ہم عظمت صحابہ و محبت اہل بیت کے علم بردار ہیں اور ان کی عظمت بیان کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے. یہ آج کے دور میں in this era it's very important. یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے. آج جو عقائد اہل سنت پر جگہ جگہ گلی گلی حملے ہو رہے ہیں، بڑے پلان اسٹریٹجیز کو طے کر کے، اس میں ہم نے بھی کچھ مسلکی وفاداری کا ثبوت دینا ہے. ہمارا مقصد ہرگز نہیں ہے تنظیم ضیاء الہدیٰ کا کہ ہم لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لیں، ملکی فسادات کھڑے کریں. نہیں، ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم بچے بچے میں عشق صحابہ بھی ڈال دیں اور اہل بیت کی محبت بھی ڈال دیں. یہ مقصد، اور یہ مقصد کے دو طریقے ہیں: شعور پیدا کرنے کے، انقلاب لانے کے. کئی طرق ہو سکتے ہیں، لیکن اس دور کا سب سے امپورٹنٹ وے وہ پیسفل وے ہے، امن والا طریقہ ہے، جس کو اہل سنت نے نہ کبھی چھوڑا ہے نہ کبھی انشاءاللہ چھوڑیں گے. اہل سنہ جس طرح نام سے واضح ہے، سنت والے. سنت والے، سنی میں یا نسبت کی ہے، اس سے مراد بھی سنت والا ہے جو سنت پر چلتا ہے. اور اہل السنہ میں اضافت ہے، مرکب اضافی ہے، اور اس کا معنی بھی سنت والا ہے.
تو کوئی سنی کہلائے یا اہل السنہ کہلائے جب وہ آقا کریم علیہ السلام کے طریقے پر عقائد میں، صحابہ کے طریقے پر عقائد میں اور اعمال میں چل رہا ہے تو وہی سنی ہے اور وہی اہل السنہ ہے۔ It's very brief introduction and brief you can say تعریف ہے، یعنی مختصر تعریف ہے اہل سنہ۔ بعض اوقات unfortunately we don't know what is the اہل سنہ، what is the definition of اہل سنہ۔ ہم یہ نہیں جانتے اہل السنہ کسے کہتے ہیں۔ ساری زندگی 11ویں کھائی ہیں ہم نے، ساری زندگی ہم نے جلوسوں میں 12ویں کے جلوس ہم نے گئے بھی ہیں اور 12ویں منائی بھی ہے، لیکن افسوس ہمیں اہل السنہ کے بنیادی لفظ کے میننگ کا ہی نہیں پتا کہ ہم سنی کیوں ہیں۔ بلکہ جب کبھی کسی سے پوچھا جائے کہ یار آپ سنی کہلاتے ہو، ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں، یونیورسٹی کے طالب علم لگتے ہیں، اسکول پڑھے ہوئے ہیں، کالج میں پڑھے ہوئے ہیں، فزکس کیمسٹری کی اور نیوٹن کی ساری تھیریز آپ کو آتی ہیں، آپ کا تعلق اہل سنہ سے ہے، سنی کہتے کس کو ہیں؟ تو وہ بیچارہ گریبان میں جھانکنے لگتا ہے کہ یہ تو نہیں پتا، یہ تو کسی نے نہیں بتایا۔ خدا کے بندے یہ کسی نے کیوں بتانا ہے؟ یہ تیرا عقیدہ ہے، تجھ پر سیکھنا فرض ہے، تجھے کوئی بتائے یا نہ بتائے۔ It's compulsory for you. You have to do it. Without knowing this thing, you are not eligible to say you are اہل سنہ۔ آپ اپنے آپ کو اہل سنہ کہنے کے eligible نہیں ہے اگر آپ کو یہ علم نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے مسلم بھائیوں، مسلم بہنوں، پردے میں سننے والیوں، ہم اہل سنہ ہیں۔ اور یہ بھی بتاتا جاؤں، ہمارا نام اہل سنہ کب سے پڑا؟ آج کل جب کوئی کہتا ہے نا جی آپ کا کس سیکٹ سے تعلق ہے، وہ کہتا جی بس مسلمان ہے جی، تو ہم کب کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلم ہیں؟ یہ مسلمان کہنا کافی ہے اپنی ڈیفینیشن کے لیے۔ یہ بعض اوقات کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ نام کب سے پڑا اہل سنہ مسلمانوں؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک مجلس میں تھے، تو آپ عقائد اہل سنہ، اللہ کے بارے میں عقائد کیا ہے؟ اللہ واجب الوجود ہے، اللہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل کی ذات کے بارے میں یہ ہے، صفات سلبیہ یہ ہیں، صفات ذاتیہ یہ ہیں، صفات فعلیہ یہ ہیں۔ وہ پورے عقائد کی لسٹ ہے جو اہل سنہ ہم مدارس میں پڑھاتے ہیں، عالم کورس میں ہم پڑھاتے ہیں۔ جس کو پڑھے بغیر نہ کوئی عالم بنتا ہے نہ مفتی بنتا ہے، وہ بڑی ایک لسٹ ہے جو آپ سب پر سیکھنا فرض ہے۔ یہ ساری جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں، لیکن آپ کو نام بھی ان کے نہیں آتے ہوں گے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اتنی ہماری غفلت ہے، ہم کہتے ہیں جو 11ویں 12ویں مناتا ہے بس وہ سنی، حالانکہ یہ سارے عقائد اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، یوم آخرت کے بارے میں، برزخ کے بارے میں، قبر کے بارے میں، یہ سارے ہمارے عقائد کی لسٹ ہے جو ہر سنی پر سیکھنا فرض ہے، لیکن اس کا علم نہیں ہے ہمیں۔ تو امام حسن بصری صفات ذاتیہ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے تھے، تو ایک شخص اعتراض کرنے لگا قرآن کے مخلوق ہونے پر۔ آپ نے ایک جملہ بولا، اعتزل عنا، اعتزل عنا، کہ جاؤ تم ہماری مجلس سے جدا ہو جاؤ، تمہارا عقیدہ وہ نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا عقیدہ ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں، جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ تو اس کا نام اعتزل سے رکھا گیا معتزلہ، ایک سیکٹ بن گیا۔ اب امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پورا جو گروپ تھا مسلمانوں کا، وہ تو مسلمان کہلاتا تھا۔ اب ان سے ممتاز کرنے کے لیے کہ یہ بھی اپنے آپ مسلمان کہتے ہیں اور ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، there is no difference between they, them and us، ہمارے اندر اور اس کے اندر فرق نہیں ہے، تو ہم نام کیا رکھیں؟ تو نام رکھا اہل السنہ۔ Why? Just to differentiate، فرق کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ سعادت اہل سنہ کو دی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں محبت مصطفیٰ بھی ڈالی ہے، محبت اہل بیت بھی ہے، اور عظمت صحابہ کا بھی جھنڈا یہی لہرا رہے ہیں۔ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، آیت سے نہیں ہٹوں گا کیونکہ میرے پاس مختصر وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن میں فرمایا کُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام سے تمام وعد اللہ الحسنى، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے تمام سے حسنہ کا۔ What is the حسنہ؟ حسنہ جنت، اس کی تفسیر میں لکھا ہے یہاں حسنہ سے مراد ہر طرح کی بلائی اور خیر یعنی جنت ہے، جس میں ہر طرح کی بلائی ہے۔ اللہ نے تمام سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ تمام سے کون مراد ہے؟ تمام سے کون مراد ہے؟ کون سی ہستیاں ہیں؟ ان سے مراد ہر وہ شخص ہے جس نے ایمان کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت کی اور ایمان پر ہی فوت ہو گیا، یعنی صحابی نبی، صحابی نبی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمام سے جنت کا وعدہ کر لیا، تمام کے ساتھ۔ جس نے چند لمحے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت کی، چند سیکنڈ کے لیے دیکھا، ایمان پہ فوت ہو گیا، وہ بھی صحابی شامل ہے۔ اور عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ جو صحابی ہے وہ ہر طرح کے غوث، قطب، ابدال، سب سے بڑے سے بڑا اللہ کا ولی، صدیقین کا جو درجہ ہے اس سے بھی افضل صحابی مصطفیٰ ہے، کیونکہ اس نے زیارت مصطفیٰ کو پایا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی عظمتیں احادیث میں بیان کی گئی، ہم سب بیان کریں گے۔ مولا علی کی شانیں احادیث کثیرہ، صحیحہ، مشہورہ، عزیزہ، غریبہ، سب میں بیان کی گئی ہیں، اور اہل سنت ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرے گا۔ نہ ہم ادھر سے ترازو کو ہلکا ہونے دیں گے، نہ ادھر سے۔ ہم فضائل بیان کر کے صحابہ کو رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں، اور اہل بیت کو کشتی نو قرار دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں، نہ ادھر سے ہم کمی آنے دیں گے، نہ ادھر سے آنے دیں گے، کیونکہ عظمت صحابہ اگر دل میں ہوگی، اسلام کا پرچار تمہارے دل میں بیٹھے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی جان کی نذرانے پیش کر کے اسلام کو آج ہمارے تک پہنچایا ہے، اور اہل بیت کی محبت یہی ایمان کی بیس ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، امام نووی کے 40 کے اندر بھی ہے، آپ نے اس کی شرح بھی کی ہے کہ جو بندہ اسلام لے آتا ہے، اسلام پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت ابو سفیان کی بیوی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ ماں ہیں، حضرت ام حبیبہ جو زوجہ مصطفیٰ ہیں ان کی آپ ماں ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ہیں، آج ان پر لعن طعن کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم وہاں لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لے لیں اور ہم ان کے خلاف نعرہ بازی شروع کر دیں، نہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر اس طرح ہو رہا ہے ہم بھی کچھ سٹیپ لیں، لیکن we have to take footsteps, the positive steps, not the negative۔ ہم بھی اپنے بچوں کو ان کی سیرت پڑھائیں۔ اگر کسی ہمارے بچے کو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ نہیں، اگر امیر معاویہ کے بارے میں ہمارے بچے نہیں جانتے، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے واقف نہیں ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے واقف نہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن سے صلح کی اور اس واقعہ سے آپ کے بچے واقف نہیں، اب ہم نے سٹیپ لینا ہے کہ ہم انشاءاللہ ان صحابہ کی عظمت کے جو قائل ہیں، اہل بیت کی محبت کے جو قائل ہیں، ہم نے اس کا ثبوت دینا ہے۔ ہم نے اپنے بچے کے اندر محبت حسین، پنجتن کی محبت اور عظمت صحابہ ڈالنی ہے۔ یہ اگرچہ یہ سکول میں جائے، یہ کالج میں جائے، یہ جو بھی بنے آگے جا کر، یہ جس فیلڈ کو بھی اختیار کرے، لیکن میں اس کے اندر ایسی سیڈنگ اہل سنت کی کر دوں
کہ کسی بھی مقام پہ یہ پہنچ جائے، لیکن ہر جگہ یہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے والا ہو جائے۔ وہ امام حسین، وہ پنجتن کی پاک ہستیاں جن کی محبت ہمارے ایمان کی بیس ہے اور ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت دلانے والی، آقا کریم علیہ السلام کی اگر ہم حدیثیں اٹھائیں اور احادیث میں محبت اہل بیت کا چیپٹر دیکھیں، جامعہ صحیح ترمذی کی اٹھائیں، مسند امام احمد اٹھائیں، اس کے علاوہ مسند بزار اٹھائیں اور بڑی بڑی احادیث کی کتابوں کے اندر غور کریں، بخاری کو اٹھائیں، مناقب امام حسن و حسین کو پڑھیں، مناقب اہل بیت کو پڑھیں، عظمت صحابہ کے بارے میں جو قرآن کی آیتیں اتری ان کو پڑھیں، ان کو سٹڈی کریں، تو پھر ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ آج اگر کوئی شخص ہے جو واقعہ ہی سنت ہمیں بتا رہا ہے، جو ہمیں احادیث کی ٹرانسلیشن بتا رہا ہے، جو ہمیں قرآن کے معنی اور ماخذ بتا رہا ہے، وہ صرف اور صرف اہل سنہ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ہے کہ حدیث آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو جامع صحیح ترمذی کے اندر ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک مرتبہ آخذا بیدی حسن و حسین، حدیث میں آیا، صحابہ کے سامنے امام حسن کا ہاتھ اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ لیا، امام حسن کا ہاتھ اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، فقال، ارشاد فرمایا، من احبنی، جو شخص مجھ سے محبت کرے، وہ احب ہذینی، اور جو ان دونوں سے محبت کرے، ان دونوں سے مراد کون تھے؟ حسن اور حسین، کیونکہ حدیث کا متن کیا چل رہا ہے؟ اخذ بیدی حسن و حسین، یہ حدیث کا متن ہے۔ فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرے، وہ اباہما، اور جو ان دونوں کے والد علی سے محبت کرے، وہ امہما، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے، ان دونوں سے محبت کرتا ہے، حضرت علی سے محبت حقیقی کرتا ہے اور ان کی والدہ سیدہ فاطمہ سے محبت کرتا ہے، کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ میرے ساتھ میرے درجے میں قیامت والے دن ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں، اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہی مل جائے تو یہی بڑی غنیمت ہے۔ اے میرے نوجوان بھائیوں، اے اسٹوڈنٹس، اے کالجز میں پڑھنے والوں، قرآن کا آخری پارہ ترجمے سے پڑھ لو۔ آقا کریم علیہ السلام نے قرآن کے آخری پارے کی 3 صورتیں، سورہ انفطار اور 2 اور صورتوں کا نام لے کر کہا تھا کہ یہ صورتوں میں قیامت کی اس طرح منظر کشی کی گئی ہے کہ مجھے انہوں نے بڑا کر دیا ہے، مجھے ان صورتوں نے بڑا کر دیا ہے۔ یہ نبی ہیں جو سب نبیوں سے افضل ہیں، جن کے بارے میں ہم سب کا عقیدہ ہے کہ سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، ان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ وہ فرما رہے ہیں ان نے مجھے بڑا کر دیا ہے، 3 صورتوں کا نام لے کر۔ آخری پارہ صرف ترجمے سے پڑھ لو تاکہ قیامت کی منظر کشی تمہارے ہر وقت سامنے ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن واضح الفاظ میں فرما چکا کہ ہولناک منظر جب قیامت کا ہوگا، اپنا بھائی سکا بھائی سے بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی سکا مرد اپنے سکے بھائی کو چھوڑ کر بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، جس دن ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا باپ کو چھوڑ کر بھاگے گا۔ کتنا گوڑا رشتہ ہے ماں کا۔ ماں بچے کو اس لیے نہیں پالتی کہ یار اس کی کمائی کھانی ہے، نہ ماں کی یہ محبت اس وجہ سے نہیں ہوتی۔ اگر ماں نہ کمائی کھانی ہو تو وہ لنگڑے لولے کو کیوں پالتی ہے، وہ نبینا کو کیوں پالتی ہے، حالانکہ اس پر تو محنت زیادہ ہے، وہ اس کے لیے اتنی محنت کیوں کرتی ہے، اپنی جوانی اس پہ کیوں گال دیتی ہے، اس پر ساری اپنی امنگیں سب کچھ قربان کیوں کر دیتی ہے۔ ماں کی ممتا کچھ اور ہے، ماں کی محبت کچھ اور ہے۔ ماں کی محبت کا لنک اللہ تعالیٰ نے ایسا دل میں پیدا کیا ہے، وہ آخری دم تک
पुत्र जितना भी ज्यादा नाफरमान बन जाए, बीवी के पीछे लग गए, माँ को मारे, माँ के लिए माज़अल्लाह बकवास करे, लेकिन माँ आखिरी दम तक भी उसे बद्दुआएं नहीं देना चाहती। उसकी यही चाहत होती है कि ये किसी न किसी तरीके से मुझसे माफी मांग ले, और वो एक बोल भी मान जाती है। आज बीवी को आप झिड़क दें और बाद में उसको मनाना पड़ता है, पंचायतें हम झिलते हैं, हम एक झिड़क पे वो घर चली जाती है, उसके वालिदैन पढ़ते हैं, इधर से हमारे वालिदैन पढ़ते, फिर मान कर वो आती है। ये वो है जिसके लिए दिन रात हमने एक किया था, रात की दिहाड़ियां हमने लगाई थी, हमने दिन को भी मेहनत की, रातों को भी मेहनत की। वो बीवी जिसको हम खिलाते हैं, जो बच्चों को हम पालते हैं, वो हमारी झिड़क बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन माँ की मोहब्बत और किस्म की है। खर्चा दो या ना दो, किसी तरीके से आप खिदमत करो या ना करो, फिर भी माँ की दुआएं, और माँ अपने बेटे का रास्ता तकती रहती है, हालांकि बेटा बताकर नहीं जाता। ऐ मेरे भाइयों, ऐ नौजवान लोगों, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूँ, हरगिज माँ बाप को जलील ना किया करो, माँ को सिर्फ बता ही दिया करो आपने जाना कहाँ है। वो सारी रात जाग कर अपने जवान बेटे का इंतजार करती रहती है। वो बीवी जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं, शायद वो सो चुकी हो, लेकिन माँ नहीं सोती। अल्लाह ने उसके दिल में मोहब्बत इस तरह की डाली है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, कुरान कहता है वो माँ जिसने दिन रात तेरे लिए एक किया था, जिसने अपनी जवानी तेरे लिए कुर्बान की थी, जिस बाप ने दिन और रात तेरे लिए एक किया था, जिसने हर तरह के जो नाजायज और जायज रास्ते इस्तेमाल करके तुझे पालने की कोशिश की थी, तेरी तालीम के लिए, तेरी तरबियत के लिए, तेरी नौकरी के लिए, हर जिल्लत के मुकाम पे जो बाप चला गया था, वो बाप के बारे में भी कुरान ने ये कहा, होल ना की इस तरह की होगी, क़यामत का मंजर इस तरह का होगा, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह, उस दिन बाप असक्का भाई को छोड़ेगा, व उम्मिही व अबीह, माँ भी भागेगी, बेटी को छोड़ेगी, बेटे को छोड़ेगी, बाप भी भागेगा, सारे रिश्ते नाते टूट रहे होंगे, वह साहिबती व बनी, यहाँ तक के जो ज़ौजा होगी उसका रिश्ता भी टूट जाएगा, जो औलाद होगी वो भी छोड़ के लोग उसको भाग रहे होंगे। बात ये है, कुरान ने ये मंजर क्यों बयान किया? क्योंकि कुरान रियलिटी को बयान करता है। ठीक है, सारी मोहब्बतें अपनी जगह, माँ की मोहब्बत अपनी जगह, और बाप की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उधर होगा इस तरह, हर बंदे को नफ्सा नफ्सी होगी, हर बंदा रिश्ते तोड़ेगा। लेकिन मेरे आका पे कुर्बान जाए, मेरे आका पे कुर्बान जाए, मेरे आका की उम्मत से मोहब्बत देखिए। फरमाया कोई लंबी चौड़ी इबादत तुम्हें नहीं बता रहा, कोई लंबे चौड़े सजदे नहीं बता रहा, तुम्हें रोजे रखने के लिए इतने ज्यादा नहीं कह रहा, मैं तुम्हें ये नुस्खे और लंबे लंबे और चिल्ले नहीं बता रहा। एक नुस्खा बताता हूँ, वो नुस्खे को हमेशा अपने ईमान, अपने दिल के साथ उसे जोड़ लेना। वो ये है कि जो मुझसे मोहब्बत करे, जो फातिमा से मोहब्बत करे, जो इमाम हसन से मोहब्बत करे, जो हुसैन से मोहब्बत करे, जो अली किसे मोहब्बत करता है, वो मेरे साथ क़यामत में मेरे दर्जे में होगा। हालांकि इमाम हुसैन के दौर में कोई खत्म नबूवत का इशू सामने नहीं आया था। आपके दौर में सामने वाले खत्म नबूवत का इनकार नहीं कर रहे थे। जो सबसे बड़ा फितना है, गुस्ताखी रसूल नहीं हो रही थी। आपके दौर के अंदर, आपके दौर में हज़रत सिद्दीक़ अकबर को काफिर कहा नहीं जा रहा था, सहाबा पर लानतान नहीं की जा रही थी। ऐ मेरे भाइयों, आज इस दौर में सब कुछ हो रहा है। कोई नबी बनकर, कोई नबी मनगढ़ंत बनकर ऐलान कर रहा है, कोई गुस्ताखी रसूल करके बैरून मुल्क जा रहा है, कोई किस तरह कर रहा है। आज सबसे बड़े फितन से हम गुजर रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हम जदीद एजुकेशन देने के लिए अपने बच्चों को तो तैयार करते हैं। कभी मिशन इमाम हुसैन के लिए बच्चों को तैयार किया? अपने गिरेबान में जरा झांको, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए तो फीसें भरते हैं। कभी मिशन हुसैन जिंदा करने के लिए, खत्म नबूवत का सिपाही बनाने के लिए हमने खत्म नबूवत की हदीसें उन्हें सुनाई? क्या हमने कभी उन्हें को बताया, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे बेटो, सुनो, मेरे आका का फरमान है, ला नबी अबादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता, वला रसूला, और कोई रसूल नहीं हो सकता। क्या हमने ये हदीस अपने बच्चों को याद कराई है? क्या हमने खत्म नबूवत की आयत कुरानी तर्जमे के साथ अपने बच्चों को याद कराई है? क्या हमने खत्म नबूवत का माना बच्चों के दिलों में डाला है?
کیا ہم نے صحابہ کی عظمت کا پرچار اپنے بچوں کے دلوں میں بچیوں کے دلوں میں ڈالا ہے؟ کیا ہم سیدہ فاطمہ کے فضیلت اپنے بچیوں کے دلوں میں ڈالی ہے؟ کیا ہم نے یہ ان کو رول ماڈل بتایا ہے کہ میری بچیوں تمہارا رول ماڈل آج کی ایکٹریس نہیں ہے، ٹی وی چینلوں پر جو گانے باجے جو ایکٹریس فلموں میں دکھائی جاتی ہیں، یہ آپ کا رول ماڈل نہیں ہے۔ آپ اس طرح کا لباس چھوڑ کر سیدہ فاطمہ کے لباس کی سیرت کو پڑھو، ان کی سیرت کو جانو کہ ان کا جنازہ بھی رات کو کب اٹھتا ہے۔ رات کو اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ ان کے جنازے پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اے میرے بھائیوں، آج ہم غیرت کے نام پر اپنی بچیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں جو کہ اسلام میں ناجائز ہے، لیکن اس کے اندر غلطی والدین کی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کی سیرت نہیں بتائی، عظمت صحابہ بیٹی کو نہیں سکھائی، صحابہ کا جو غیرت کے نام پر اسلامی غیرت تھی وہ نہیں ڈالی، اس لیے آج ہم بدنام ہو رہے ہیں۔ جدید ایجوکیشن کے نام پر جو بے حیائی ہو رہی ہے مجھ سمیت آپ سب جانتے ہیں، لیکن ہم نے بچی کو ڈاکٹر نہیں بنانا ہے، ہم نے بچی کو انجینئر نہیں بنانا ہے، ہم یہ سٹاپ نہیں کرتے آپ بنائیں۔ ہم چاہتے ہیں ہماری بچیاں اچھی تعلیم لیں، وہ ڈاکٹر بنے، وہ انجینئر بنے، لیکن غیرت کا ایسا بیج ان کے اندر بو دیا جائے، سیدہ فاطمہ کی وہ سیرت ان کو سکھا دی جائے کہ میری بچی، میری بہن، میری ماں اگر کہیں اکیلی بھی ہے وہ ماں اور باپ کی عزت کا خیال رکھنے والی بن جائے۔ جو جس طرح کا بھی ختم نبوت کا کام کر رہے سنی تنظیمات، ہم نے سب کا ساتھ دینا ہے۔ ہم نے جس طرح بھی ان کی اسٹریٹجیز ہیں، پلانز ہیں، وہ جو احسن کر رہے ہیں، احسن کام ہے، ان کو سراہنا ہے۔ تنظیم ضیاء الہدیٰ کا بھی بہت پازیٹیو مشن ہے۔ ہمارا سلوگن ہے ریکٹیفیکیشنز آف بلیفز، اسپریڈنگ لو اینڈ پیس۔ ہم دنیا میں یہ جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں۔ ہم سب سے زیادہ پرامن لوگ ہیں، ہم سب سے زیادہ پرامن تھے اور ہیں الحمدللہ۔ ہم وطن عزیز کو بنانے والے ہیں۔ وطن عزیز کی ایک اینٹ بھی اکھڑتی ہے ہمیں انگلینڈ میں اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم فسادات نہیں چاہتے، ہماری کراچی کی ریلیاں نکلتی ہیں، ہم ایک اینٹ کا بھی نقصان نہیں کرتے، ہماری لاہور کی ریلیاں نکلتی ہیں، ہم وطن عزیز کا ایک پھول بھی نہیں توڑنا چاہتے، نہ ہم اس کی دعوت دیتے ہیں، نہ ہم تربیت کرتے ہیں۔ لیکن میرے سنی بھائیوں، تنظیم ضیاء الہدیٰ ایسے پلانز اور اسٹریٹجیز اور ٹریننگز لے کر آئی ہے۔ ہم آپ کو ٹریننگ دیں گے، آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ ہم ٹریننگ دیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے ایک سکول ٹیچر کس طرح وہ ختم نبوت کا کام کر سکتا ہے، ایک ڈاکٹر، ایک کلینک چلانے والا وہ کس طرح ختم نبوت میرے آقا کے اس مشن حسین کو زندہ رکھ سکتا ہے، ایک مدرسے میں پڑھانے والا، ایک مسجد کا امام وہ کیسے دین کا کام کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے پلان جو گھر میں بیٹھتا ہے، جو گھر میں بیٹھتا ہے کچھ نہیں کرتا، اس کے لیے بھی تنظیم ضیاء الہدیٰ کے پاس پلان ہے کہ وہ کیسے کام کرے، وہ کیسے آگے جائے۔ ہم نے یہ تربیت تو دی نہیں کسی کو کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لے، نو، ہم آقا کریم علیہ السلام کا کام یعنی اس مشن کو زندہ اور باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ آج تھوڑی سی بات کریں، جو تنظیمیں کرتی ہیں، میڈیا کا دور ہے، ہر بات میڈیا پہ آ جاتی ہے، ہر بات آ جاتی ہے، پابندیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ تنظیم ضیاء الہدیٰ نے اپنے عقیدے کا پرچار انگلینڈ کی سرزمین میں اعلانیہ کیا۔ میں پچھلے سال کی بات بتاؤں، فرانس کے اندر یہ خاکے شاکے جو آج کل بھی چلا ہوا ہے، پچھلے سال ہم نے اس پہ مہم چلائی کہ یورپ کا مین کنٹری جو مین ہے، جو امیر ترین ملک ہے، وہ انگلینڈ ہے، جس میں ہم تنظیم ضیاء الہدیٰ جہاں رجسٹرڈ اور جن کی طرف سے یہ قرار دیا گیا کہ ہم بڑے پیسفل ہیں الحمدللہ۔ انگلینڈ میں ہم نے یہ تحریک چلائی کہ کوئی بھی ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر توہین کرتا ہے وہ انگلینڈ کے میڈیا پر نہیں چل سکتا۔ پارلیمنٹ کے اندر ہم یہ بات لے کر گئے، انہوں نے ہمیں کہا اگر 1,00,000 مسلمان یا کوئی بندہ سائن کر دے آپ کی اس قرارداد پر ہم اسے منظور کر دیں گے۔ ہمارے پاس صرف 13 دن تھے، یہاں تو الحمدللہ گلی کے اندر 1,00,000 ہو جائیں گے، لیکن اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں ہے۔ اب 1,00,000 وہ بھی برٹش، وہ بھی نیشنلٹی ہولڈر، ریزیڈنشل ہم کیسے ڈھونڈیں؟
لیکن اللہ کے کرم سے یہ ہوا، ہم نے جب پہلے دن یہ مہم شروع کی 12 دن کے اندر اندر ہمیں 1,15,000 سگنیچر مل چکے تھے۔ پارلیمنٹ کے اندر ہم یہ بات لے کر گئے ہیں، وہ ہمارے ہیومن رائٹس اور فریڈم آف سپیچ کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کا بھی ایک نظریہ ہے، اس کی بھی احترام ہے، ان کی ایک اوپینین ہے، اگرچہ مینورٹی ہیں لیکن اس کا احترام ہے۔ ہم وہاں کے پارلیمنٹ سے یہ بات منظور کروا سکتے ہیں کہ ان کے سوشل میڈیا پر، ان کے چینل پر اس طرح کے کوئی خاکے، اس طرح کی کوئی گستاخی نہیں چل سکتی، بلکہ کسی نبی کے بارے میں بھی گستاخی ہم قابل قبول نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، الحمدللہ وہ بھی بڑے امن کے طریقے سے، بڑی پرامن رہتے ہوئے ہم یہ بات پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اپنے مدارس کو مضبوط کر کے، اگر یہ اسکول اور کالجز ہمارا کام نہیں کر سکتے، ہمارا کام نہیں کر رہے، ہمارے بچوں کے اندر یہ جذبہ نہیں بڑھ رہے، ان کو سائنس اور یہ بزنس کر رہے ہیں، ان کو سائنس کا نام دے کر زہر پلا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے بچے بھی اچھے سائنسٹسٹ بنیں، اچھے وہ انگلش جانیں، وہ اچھی تعلیم حاصل کریں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ساتھ ساتھ وہ پکے مسلمان بھی ہوں، ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے بھی ہوں، وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، جج بنے، بیوروکریسی میں جائیں، حکومت کے اندر جائیں، جو بھی بنے، we will support them، ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں وہ جس سیٹ پہ بھی ہو وہ یہ کہنے والا ہو کہ تاجدار ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، اب میری آپ سے دردمندانہ عرض ہے، میرے مسلم بھائیوں، میری مسلم بہنیں جو سن رہی ہیں، آپ لوگوں نے ٹائم نکالا، ہم نے امام حسین کے بارے میں بھی عقیدہ سنا، ان کی محبت کی بات بھی سنی، عظمت صحابہ کے حوالے سے بھی میں نے اپنا درد بیان کیا۔ ختم نبوت پر جو عالمی سطح پر سازشیں ہو رہی میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، عالمی سطح پر، اور آپ کے ہاں بھی ہو رہی ہیں، صرف آپ کو نظر اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ آپ کی توجہ صرف اپنے دنیاوی کاروباروں پہ ہے، اور ہم اس لیے کڑ رہے ہیں، ہم ڈیلی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا بڑا کرم، اور میں یہ بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا ختم نبوت کام کرنے پر، ناموس رسالت کا کام کرنے پر کوئی کاروبار بند نہیں ہوگا، بلکہ اس میں برکت ڈلے گی، وہ زیادہ ہوگا، آپ کو رب عزتیں دے گا۔ اے نوجوانوں جو آج گلی گلی میں ہم تنگ ہو رہے ہیں، ہمیں جابز نہیں مل رہی، ہمارے سامنے ہمارے حالات پاکستان کے آپ کے سامنے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں آؤ ہم اس فارغ ٹائم کے اندر، اگر ہمارے پاس 2 گھنٹے ہیں، 3 گھنٹے ہیں، 1 گھنٹہ ہے، 15 منٹ بھی ہیں، اگر ہم ٹائم موبائل پہ سارا گزارتے ہیں، چلو موبائل والوں تمہارے لیے بھی یہ آفر ہے، اس کو قبول کر لو کہ اگر ہم سوشل میڈیا کو جانتے ہیں، اگر ہم موبائل پہ وقت گزارتے ہیں، فیس بک پہ گزارتے ہیں، تو ہم اس کے ذریعے بھی کئیوں کے ایمان بچا سکتے ہیں، کئیوں کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں نوجوانوں، آؤ تنظیم ضیاء الہدیٰ کا ساتھ دو، آگے بڑھو۔ ہماری ایک مشنری ٹریننگ ہے، مشنری ٹریننگ، ہم 8 دن کی ٹریننگ دیتے ہیں، 8 دن کی صرف۔ آپ 8 دن کا وہ کورس کر لیں، آن لائن بھی اویلیبل ہے، آف لائن بھی اویلیبل ہے۔ آپ 8 دن کا کورس کر لیں، وہ چھوٹا سا سلیبس اور معلومات سیکھ لیں کہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے، ہم نے کیسے بڑھنا ہے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کو حمایت مصطفیٰ کی ہوتی ہے، وہ دنیاوی طور پر بھی پریشان نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈالے گا، گھر میں سکون ہو جائے گا، بیوی وفادار ملے گی، اولاد اس کی وفاداری کرے گی۔ یہ بات یقینی ہے، جو اللہ اس کے رسول کا وفادار ہو جاتا ہے ہر چیز اس کی وفادار ہو جاتی ہے، یہ بات یقینی ہے۔ لیکن جو اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری نہیں سکھاتا، محبت اہل بیت اس میں نہیں ڈالتا، ختم نبوت کا جذبہ ان میں نہیں ڈالتا، تو یاد رکھو یہ بچہ جو ڈاکٹر بن جائے، یہ جو انجینئر بن جائے، جو بھی بن جائے، اس کو اچھی ویجز بھی ملے تو اب بھی یہ والدین کا سکا نہیں رہتا، عید ملنے بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری اس کے دل میں نہیں ڈالی، تو میرا وفادار وہ کیسے بن جائے؟ تو میرے بھائیو یہ ضروری ہے، ہم نے اب ہر طرح سے جتنے نوجوان بیٹھے
ہم نے یہ وعدہ کر کے اٹھنا ہے. ختم نبوت، ناموس رسالت کے جو پلان اینڈ اسٹریٹجیز جو پازیٹیو ہیں، جو تنظیم ضیاء الہدیٰ رکھتی ہے، ہم ہر صورت میں قبول کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں گے، اس کام کو آگے بڑھائیں گے. اللہ کے کرم سے ہمارے مدارس، ہمارے قرآن سکولز کی برانچیں پاکستان میں ہیں، 3 برانچیں اس کے علاوہ انڈیا میں. الحمدللہ انڈیا میں آپ کے پاکستان سے 10 گنا کام زیادہ تنظیم ضیاء الہدیٰ کا. اسی مشن پہ 4000 طلبہ و طالبات پڑھ رہے ہیں، تجوید سیکھ رہے ہیں، مشن کی ٹریننگ لے رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، مبلغات کورس، معلمات کورس، مبلغ کورس، مشنری ٹریننگ یہ چل رہی ہے. اور 12 سے زیادہ کورسز ہم کرواتے ہیں تاکہ یہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی اوپر چلا جائے، اس کی ہائی کوالیفیکیشن ہو جائے، اور دینی اعتبار سے بھی یہ ختم نبوت کا سپاہی بن جائے. یہاں بھی ہم ہنجروال میں یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں. کورونا کے دنوں میں الحمدللہ ہنجروال کی قریبی آبادیوں میں آج آپ لوگ جب پریشان ہوئے تو تنظیم ضیاء الہدیٰ نے 7 سے 8 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی، آپ کے گھروں میں ایک ماہ کا راشن پہنچایا. ہم ویلفیئر کا کام بھی کر رہے ہیں تاکہ میرا سنی بھائی، میرا سنی مسلمان بھائی اگر ایجوکیشن میں کمی ہے، اس کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، کوئی بچی کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، ہم سپورٹ کریں، ہم اس کو آگے لے کر آئیں. لیکن ہمارا اس سے کیا مطالبہ ہے؟ کوئی دنیاوی مطالبہ نہیں، کوئی دنیاوی مطالبہ نہیں. ہمیں اس کی تنخواہیں نہیں چاہیے، ہمیں اس کی انکم نہیں چاہیے. ہمیں یہ چاہیے کہ یہ گھر میں ہی بیٹھے تو یہ ختم نبوت کا کام کرے، یہ گلی میں بھی آئے تو ختم نبوت کا کام کرے، اور یہ جہاں جاب پہ بھی جائے وہیں ختم نبوت کا کام کرے. یہ مطالبہ ہمارا اس وجہ سے کہ ہم مسلمان اور آقا کریم علیہ السلام کے عاشق ہیں. ہمارا مطالبہ نہ بھی ہو تب بھی آپ سب پہ فرض ہے کہ اس کے لیے آپ لوگ اٹھیں، آپ لوگ اس کے لیے کام کریں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکتیں دے اور تنظیم ضیاء الہدیٰ کی سپورٹ کرنے کا جذبہ آپ کے اندر دے. جو علماء کرام آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید ختم نبوت کا جذبہ دے. میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ عروج و ترقی عطا فرمائے. تمام ائمہ کرام یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، علماء کرام ہمارے سر کے تاج ہیں. ہم انشاءاللہ ان کو رہنما، ہمیں لیڈری نہیں چاہیے. کوئی ہمیں لیڈر نہیں مانتا یا نہیں کہتا بہت اچھا کرتا ہے، کیونکہ ہمیں لیڈری نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی سرپرستی چاہیے. آپ ہماری سرپرستی کریں، جہاں ہمیں غلطی کرتا پائیں، ہماری ٹیم کو غلطی کرتا پائیں، ہماری اصلاح کریں. لیکن آپ کی مسجدوں میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اپنی مسجدیں پرووائڈ کریں. ہم وہاں پر قرآن سکولز، حفظ مدرسہ کو ہم قرآن سکول کہتے ہیں، ہم آفر کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹیچر کا ارینج نہیں، آپ تنخواہ نہیں بھر سکتے، ہم آپ کی مسجد میں مدرسہ کھولتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. آپ کی مسجد جو کہ کروڑوں کی ہے، جہاں سنیوں کا پیسہ لگا، ہم اس کا یوزفل بنانا چاہتے ہیں. ہم اسے اس کروڑوں کی بلڈنگ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. فائدہ کیا؟ وہ میرا فائدہ نہیں، آپ کے بچوں کا فائدہ، میرے بچوں کا نہیں، آپ کے بچوں کا فائدہ، کہ ہم پیسہ انویسٹ کر کے اچھا سلیبس رکھ کے اچھا قرآن سکول کھول کر اس میں اچھی ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں، اچھی ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارا مشن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن میں کامیابی نصیب فرمائے، اور آپ سب کا ساتھ چاہیے. دیں گے ساتھ؟ سب لوگ ساتھ دیں گے. آپ کے بچوں کے لیے، میرے بچوں کی بات نہیں کر رہا، میرے صرف ثواب ملے گا. آپ سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں. میں ختم نبوت، ناموس رسالت کے میں اس مشن کو اپنی اولاد تک اور جہاں تک میری رسائی ہے پہنچاؤں گا. مرید ہوتا ہوں میں سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ
آپ کے ذریعے سے آپ کے ذریعے سے سیدی اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے تصدق سے اور ان کے تصدق سے حضور غوث پاک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ یا اللہ مجھے ختم نبوت ناموس رسالت کے سپاہیوں میں قبول فرما۔ قیامت والے دن مجھے اسی مشن پر اسی مشن رکھنے والوں میں اٹھا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔